رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ترتیبوں کو بدل کے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کریں۔ رمضان المبارک سے چند ہی دن باقی ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب 3 ماہ پہلے رمضان کی تیاری کی ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو اللہ کے رسول رمضان کی برکت کی دعا فرمانا شروع کر دیتے، تو دعا کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکات عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ رجب سے ہی تیاری شروع کرنے کا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس جیسی فضیلتوں کی ترتیب ملنا مشکل ہے۔ پورے سال میں آپ جو نفل پڑھتے ہیں وہ نفل شمار ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جو آپ نفل پڑھتے ہیں وہ فرض کے برابر شمار ہوتا ہے، اور پورے سال میں ہم جو فرض پڑھتے ہیں وہ فرض شمار ہوتا ہے۔ رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر شمار ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے 2 3 4 5 پوائنٹ طے کر لیں۔ نمبر 1 کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں اور تراویح پڑھنی ہے، یہ طے کر لے بندہ اپنے دماغ اور دل کے ساتھ، یہ بندہ اپنی کمٹمنٹ کر لے۔ کیوں؟ اگر کسی بندے کی یہ نیت ہو نا کہ بس اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ رکھ لیں گے، دیکھا جائے گا، بس ہو جائے گا، اس طرح میں تقدیر پہ چھوڑ دینا، تو پھر بندے کی ہمت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب ہمت ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو پھر موقع پر کام نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ اور ہم اسکول کے، کالج کے، مدرسے کے امتحان میں اپنی تیاری کرتے ہیں نا، تو وہاں 2-3 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پوزیشن ہولڈر بنوں گا، پہلی پوزیشن، اگر اس کی پہلی نہ آئے تو دوسری آ جاتی ہے، اور جو دوسری سوچے کہتے ہیں اس کی تیسری آتی ہے، اور جو تیسری سوچے کہتے ہیں وہ پاس ہو جاتا ہے، اور جو سوچے نا کہ میں رعایتی پاس ہو جاؤں گا، بس ٹھیک ہے باقی مجھے کیا آتا جاتا ہے، تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے یہ سوچا نا، پنجابی چاہتے ہیں نا، آپ ہی ویکھی ویسی دیکھ گنسو صاحب، پھر تیاری نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اکابرین کا جو رمضان المبارک، ہمارے بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا جو ہے نا، اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہو نا، بلکہ پڑھنا چاہیے، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل رمضان پڑھ لیں، 100 صفحے سے بھی کم کتاب ہے، لیکن یہ وہ ہے جو آپ کو رمضان المبارک کی تیاری میں چارجنگ دے دے گی۔ بندہ چارج ہو جائے گا رمضان کی تیاری میں کہ کیا عالم ہوتا تھا۔ رمضان میں روزہ اور تراویح تو چھوڑے، وہ تو کرنی ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم گھر میں 3 بندے تھے، ایک والد صاحب، ایک چاچا جان اور ایک میں، جوائنٹ فیملی میں ہم یوں رہتے تھے۔ تو شروع میں کہتے ہیں والد صاحب باقاعدہ جو ہے نا تراویح کے بعد شروع رات میں نوافل پڑھتے اور اس میں قرآن کریم پڑھتے رہتے تراویح کے بعد، اور جب آدھی رات ہو جاتی تو چچا جان اٹھتے اور ابا جان کو اصرار کے ساتھ بالجبر کہہ کر معذرت کر کے انہیں کہتے آپ سو جائیں، اب میں پڑھوں گا، تو وہ سو جاتے۔ رمضان میں رات کا جو باقی حصہ ہوتا تہجد سے پہلے تک تو چاچا جان پڑھتے۔ کہتے جب تہجد کا وقت ہونے لگتا تو پھر اس وقت وہ مجھے اٹھا دیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں یہ عالم ہے۔ اس طرح پوری رات رمضان المبارک کی وہ کہتے ہیں ہم نے قیمتی بنائی ہے۔